سید المرسلین خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ امام ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں اور میرے اہل بیت جنتی درخت ہیں اور ہماری ٹہنیاں پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ صداقت کے معیار کو بھی بیان کر دیا کہ وہی حب اہل بیت شرعی اور حقیقی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اہل بیت اطہار کی طرح عبادت گزار ہو اور اسی شجر کی چھاؤں چھتری کے اندر جو رہے گا وہی نجات پائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی آل کو جو مرتبہ مقام میسر ہے اس کے پیش نظر جب وہ آج انشاءاللہ الرحمن جب وہ چند باتیں حضرت امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کے اوپر چند ایک باتیں، ایک دو فیصلے آپ کے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ سنا دیے جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے افکار کیا تھے۔ انہوں نے اپنے ابا جان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کربلا کے اندر کیا سیکھا اور کربلا سے قبل وہ کیا سیکھتے رہے۔ انشاءاللہ ان فیصلوں سے ساری باتیں جب وہ ہمارے گوش گزار ہو جائیں گے۔ آپ کے نظریات اور آپ کے کلمات امت مسلمہ کا ایک روشن نصاب ہے۔ کئی وجہ سے اس نصاب کو ماحول میں پھیلانا ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے۔ یہ امت کا حق ہے کہ جو آپ کی کلمات ہیں جو آپ کے فیصلے ہیں وہ آگے اپنی نسلوں کے اندر منتقل کیے جائیں تاکہ ہماری نسل نو جو ہے یہ بربادی، بے حیائی، عریانی اور بدعقیدگی کی گندگی سے بچ سکے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نسب کے لحاظ سے اور اپنے کسب کے لحاظ سے اتنے اونچا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ ایک طرف ان کی جو نسبت ہے نسبی طور پہ وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اس سے بڑی ان کے لیے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اسی سعادت کی بنا پہ امت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ کربلا کے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 برس تھی اور بیمار ہونے کی وجہ سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر شرکت نہیں فرما سکے۔ اور آپ کو علم ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر سے چھوٹے تھے، تو وہ جو روایات ملتی ہیں امام ذہبی نے اس بات کو واضح طور پر دلائل دے کر بیان کروایا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کربلا کے اندر 23 برس تھی اور حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 26 سال سے زیادہ تھی۔ یہ جو 18 برس کی عمر کی روایات بیان کی جاتی ہیں یہ سوائے روافظ کی کتب سے اہل سنت کی کتابوں سے اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 18 برس تھی، 18 برس کی جوانی انہوں نے اسلام پہ قربان کی۔ 18 برس کا بھی جوانی ہوتا ہے، 26 برس کا بھی جوان ہوتا ہے، اس لیے ہمارے علماء کرام اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کرتے
کوئی بات نہیں 18 یا 26 سال انہوں نے جان تو قربان کی ہے، جان تو اسلام کو دی، اس بنا پہ اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں ہوتا۔ تھوڑی عمر والے یا زیادہ عمر والے تو جب انہوں نے شہادت پیش کی ہے اسلام کے لیے، لہذا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ الرحمہ نے جو حضرت امام زین العابدین کے القابات لکھے ان سے ہم حرارت لے کر آگے ان کے فیصلے یا وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتی ہے کشف المعجوب شریف کے اندر۔ تو امام زین العابدین کے جو داتا صاحب نے القابات لکھے وہ القابات سن کر ہی پڑھ کر ہی کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور اتنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں، داتا صاحب کے نظریات کے اندر حضرت امام زین العابدین کا مقام کتنا اونچا ہے۔ تو اگر ہم ان کا جب مطالعہ کریں تو حضرت داتا صاحب گنج بخش علی اجمیری علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ امام زین العابدین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض کے وارث ہے۔ یہ پہلا لقب لکھا، وارث نبوت، وہ حضور کی نبوت کے وارث ہیں، وچراغ الامہ۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں وہ اس امت کے چراغ ہیں، چراغ حضرت امام زین العابدین، اور فرمایا سید المظلوم، وہ مظلوموں کے سردار ہیں، سید ہیں، اور آپ مرحوم امام ہیں، مرحوم امام ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ زین عبادہ ہیں، زین عباد ہیں، یعنی بندوں کی عبادت گزاروں کی آپ زینت ہیں۔ یہ امام زین العابدین جو آپ کہتے ہیں امام زین العابدین، ان کا جو نام ہے وہ علی اکبر یا علی اصغر لکھا ہے کتب کے اندر کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی یا وہ علی اصغر ہے۔ امام زیبی نے اس کو لکھا کہ اب آپ کے ذہنوں کے اندر وہ ایک بڑا بات آ جائے، میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ کہتے ہیں 6 ماہ کا علی اصغر تھا لے کر حضرت امام علی مقام امام حسین پہنچ گئے، یہ وہی علی اصغر ہے امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے جی۔ تو وہ معاملہ پھر اوپر چلا جائے گا، علماء نے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے سے منع کیا ہے کہ چلو جو کچھ رائج ہو گیا حکومت کے اندر وہ چلتا رہے، تو کون سا یہ کفر والا کام ہے، کفریہ جملہ نہیں، اگر کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں آپ عبادت گزاروں کی زینتیں اور بشمائے اوتاد، اور اوتادوں کے لیے آپ روشنی ہیں، اوتادوں کے لیے آپ روشنی ہیں۔ ابو الحسین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم و ابدا اہل الزمانہ و خود بخود۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں اور آپ رب کی بندگی کرنے والے لوگوں کا حسن ہیں، اوتاد کی بزم کی آپ روشن شمع ہیں۔ غوث قطب ابدال جہاں سے آ کے اپنا خیر حاصل کرتے ہیں، وہ خیر کا منبع حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس لیے آپ کا نام، آپ کا جو ہے وہ اس میں گرامی امام زین العابدین مشہور ہے۔ یہ القابات کون لکھ رہا ہے؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب کے اندر کشف المعجوب شریف کے اندر ہزاروں سال پہلے حضرت داتا صاحب نے امام زین العابدین کی تعریف فرمائی ہے۔ اور یہ نہیں کہ آج ہم اہل سنت و جماعت یا جو دوسرا طبقہ جو ہے وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے، ہزاروں برس پہلے اپنی کتابوں کے اندر ہمارے اکابر علماء نے، ہمارے اکابر صوفیاء نے، ہمارے اکابر اولیاء کرام نے حضرت امام زین العابدین کو ان القابات کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ یعنی اتنے زیادہ آپ کو عزت، آپ کا اتنا زیادہ احترام حضرت امام زین العابدین کا فرمایا گیا کہ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امام علی مقام امام حسین کی یہ لخت جگر ہے، تو لہذا کربلا سے یہ بچ کے آئے۔ یہاں پہ بھی ایک مغالطہ لگایا جاتا ہے، امت کے اندر غلطی ڈالی جاتی ہے، اس بات کو بھی ہم نے اپنے نظریات کو درست کرنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہتے پھریں، ہمارے نظریات درست ہونے چاہیے۔ کہا جاتا ہے نا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حسنی حسینی سید تھے، حسنی حسینی سید تھے۔ کربلا کے اندر حضرت امام حسن کی اولاد بھی شامل تھی، وہ بھی کربلا کے میدان میں گئی اور وہاں پہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، لیکن جو کربلا سے واپسی مدینہ کی طرف آئے تو خالی امام زین العابدین کا نام لیا جاتا ہے، صرف ان کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی کربلا سے بچ کر واپس آئے تھے، اسی لیے حسنی سید بھی حضرت امام حسن مثنی سے شروع ہوئے اور امام حسن مثنی سے آگے کی حسنی سیدوں کی نسل چلی اور امام زین العابدین سے حسینی سیدوں کی نسل چلی، اس لیے وہ حسنی اور حسینی سید بنتے ہیں۔ وگرنہ یہ تو نہیں تھا کہ امام حسن جو ہے وہ حضرت امام علی مقام کے بعد آگے آپ نے قبر سے اٹھ کے نکاح فرمایا اور اولاد پیدا کر دی، تو ایسا تو نہیں تھا۔ ساری اولاد حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ تھی، اور کربلا سے بچ کے آنے والے حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کا تذکرہ جو ہے وہ اہل سنت تو فرماتے ہیں، لیکن جو 10 دن پٹا پٹی کرتے ہیں وہ ان کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ حسنی سید جو ہے انہی سے حضرت حسن مثنی سے چلے، اور آپ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور جب قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت حسن مجتبی کی نسل میں سے ہوں گے، ان کی اولاد میں سے حسینی نہیں ہوں گے، وہ حسنی سید ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اینڈ پہ تشریف لائیں گے، جن کے خد و خال، جن کا حسن و جمال، جن کا چال چلن، جن کی تبلیغ کا انداز بالکل ہو جو سرکار نے بیان فرمایا ہے، فرمایا جو میرے بیٹے حسن مجتبی کا لخت جگر نور نظر جو اس دنیا میں جو امام مہدی علیہ السلام کی شکل میں تشریف لائیں گے تو وہ حضرت امام حسن مجتبی کی نسل میں سے ہوں گے۔ حضرت امام حسن مجتبی کی نسل میں سے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو لہذا وہ حسنی سید ہوں گے، حسینی سید وہ نہیں ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے؟ حسنی سید، حسنی سید، حسینی سید نہیں ہوں گے۔ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہوں گے، تو وہ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ کربلا سے حضرت امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچ کے جانے والے کربلا میں امام زین العابدین کے دایاں زاد بھائی جو ہیں، جو بچ کے کربلا سے مدینہ آئے ہیں، ان کی نسل سے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ بات یاد ہے۔ ابھی حضرت آج وہ موضوع نہیں ہے، صرف موضوع ہے حضرت امام زین العابدین کے افکار کے اوپر گفتگو کرنا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کربلا سے مدینہ شریف تشریف لے آئے تو آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ برگلانے کے لیے، چکمہ دینے کے لیے، جھانسا دینے کے لیے کہ جب وہ امت کا مزاج خراب کرنے کے لیے، امت کے اندر بدعقیدگی کی بیماری رائج کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آتے تھے، اور آ کر وہ مسئلے نہیں بلکہ کوشش کرتے تھے کہ حضرت امام زین العابدین کی زبان مبارک سے کوئی جملہ ایسا نکلے جس کو ہم لے کر حوالہ بنا کر امت کے اندر عام کرنا، حوالے کے طور پہ امت میں عام کریں گے۔ وہ ایسے وفد حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ مقدسہ میں آتے رہتے تھے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جب وہ ہلکا جواب نہیں دیتے تھے، اور بڑا سخت کر کے اور اپنا عقیدہ بالکل واضح کر کے حضرت امام زین العابدین اس مسئلے کا حل کروایا کرتے، تاکہ جب وہ مسئلے سے گرد و غبار سارا چھٹ جائے اور صحیح مسئلہ جو ہے
امت کے اندر رائج کیا۔ عراق سے ایک وفد آ گیا حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں، عراق سے۔ اب میری گفتگو شروع ہو گئی موضوع کے اوپر، حضرت امام زین العابدین کے ایک دو فیصلے ہم جو ہے پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ آپ کی بارگاہ مقدسہ میں جب وہ عراق سے لوگ آئے، یا اہل العراق احبونا بحب الاسلام ولا تحبونا بحب الاصنام، اے عراق کے لوگوں ہم سے اسلام والی محبت کیا کرو، ہم سے اصنام والی محبت نہ کیا کرو۔ وہ وفد آیا، باتیں کرنا شروع کی۔ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ امام صاحب بھی فرماتے ہیں، امام زین العابدین نے ان کو کیا فرمایا؟ عراقی وفد کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ محبت کرنی ہے تو اللہ رسول کے لیے کیا کرو، بتوں والی ہم سے محبت نہ کیا کرو، کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے، وہ محبت نہ ہم سے کرو کہ ایک ٹوٹ گیا دوسرا لے آئے، دوسرا ٹوٹا تیسرا لے آئے۔ اور ہمارے ساتھ محبت کرنی ہے تو کھری کھری کرو، قیامت تک کے لیے کرو، پکی پکی محبت کرو ہم سے، اصنام والی محبت ہم سے نہ کیا کرو۔ تو لہذا وہ جو وفد آیا تھا حضرت امام صاحب کی بارگاہ مقدسہ میں، وہ وفد جو ہے ان میں سے ایک بندے نے سوال کیا حضرت امام صاحب سے۔ مجلس میں وہ بندہ وہ وفد بولا، حضرت امام صاحب، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا جب علمی مقام یہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین نے یہ علم اپنے ابا جان سے بھی سیکھا تھا، اور اس کے علاوہ جو مکمل ضروریات دین کا جو علم تھا اور جو پورا قرآن و سنت کا علم تھا، حضرت امام زین العابدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام تھے اسلم بن زید، ان سے سارے علوم سیکھے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت امام زین العابدین جب ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم پڑھنے کے لیے کسی کے آگے جا کے بیٹھنا پڑتا ہے، عاجزی کرنی پڑتی ہے، انکساری کرنی پڑتی ہے، استاد کہنا پڑتا ہے، پھر جا کے علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین جب وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام اسلم بن زید کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ کے علم دین سیکھتے تو لوگ کہنے لگے، لوگ آئے، لوگ کہنے لگے کہ جناب آپ تو سید ہیں، آپ تو اتنی بڑی گدی کے گدی نشین ہیں، آپ تو حضرت امام علی مقام امام حسین کے سجادہ نشین ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ کی سرداری دنیا پہ بھی ہے آخرت پہ بھی ہے، اور آپ پڑھتے گئے ہیں تو ایک غلام کی بات میں بیٹھ کے پڑھنے لگ گئے۔ جو غلام اکیلا نہیں، اس کا ابا بھی غلام تھا، زید بھی غلام، اور اس کا باپ بیٹا اسلم بھی غلام، تو آپ غلام در غلام کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ کے پڑھ کے آتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے قیامت تک آنے والے گدی نشینوں کو میسج دیا، گدی نشینوں کو یہ سبق دیا کہ تم نے میرے نانا کا سبق ضرور کرنا ہے، خواہ تم کتنی بڑی گدی پہ براجمان ہو، تم نے وہ پڑھتا ہے انت سید الناس، آپ تو لوگوں کی سردار ہو۔ لوگ کہنے لگے امام صاحب اپنا مرتبہ دیکھو، لوگوں کو دیکھو، دیکھو تو صحیح آپ کس کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھتے ہو، کہاں جا کے دین سیکھتے ہو؟ مجمع لگا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ جا کر دو زانو ہو کے اور زید اسلم کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھ کر دین سیکھتے ہو۔ آپ کو اپنے جیسا وہ سید ڈھونڈ لیتے، اپنے جیسا بندہ ڈھونڈ لیتے، جو وہ جب تعلیم کے لیے آپ کو قرآن سنت کے لیے وہی ملا۔ حضرت امام صاحب نے جب یہ سنا تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے آتا جلسو مع ھذا العبد، کیا اس کے بارگاہ کا پوچھتے ہو مجھے کہ یہ غلام ہے، اس کا پوچھتے ہو، یعنی استفہامیہ انداز، کہا کہ ان کے بارے میں کہتے ہو، اور تم تو آج بھی دور جاہلیت میں پھر رہے ہو۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور اللہ کے رسول کے خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد پڑھایا ہوا ہے۔
یہ اس امت کا آج سب سے بڑا عالم ہے، جس کی بارگاہ میں بیٹھ کر آج امت کا سب سے بڑا امام زین العابدین دین کا سبب پڑھ رہا ہے۔ آپ نے ساری آفتیں دور فرما دی، ساری مشکلات کو آسان کر دیا پڑھنے والوں کے لیے، کہ کوئی جتنا مرضی بڑی گدی کا وارث ہو، امام صاحب نے بتا دیا دین پڑھنے میں آر نہ محسوس کرنا، دین کی ہر بڑی گدی والے کو ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارا اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا حلقہ یہ ہوا، بڑی گدی کا وارث تھا، بڑا گدی نشین تھا، اس نے کہا میں گدی نشین کا وارث ہوں، بڑی گدی پہ آ بیٹھ گیا ہوں، اب میں 5 وقت نماز پڑھانے والے ملا جو 10,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھوں تو یہ میری توہین ہے۔ وہ توہین سمجھتے ہیں جس کی بنا پہ جائز کے جائز رہ جاتی ہے۔ پھر دین کے اندر اتنے بڑے رکھنے کرتے ہیں، اتنی بڑی جب وہ تصرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، لوگ اہل سنت و جماعت کو بدنام کرتے ہیں، جس کی اون وجہ کیا بڑی کہتے ہیں اتنا بڑا گدی نشین ہے، اتنی بڑی گدی کا وارث ہے وہ، لیکن وہ تو کچی بات کر ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ بھی پیر صاحب کو غلط نہیں کہتے، اپنے خطیب صاحب کو غلط کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا وہ تو بڑی گدی کا وارث ہے تو وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا وہ نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی گدی پہ بیٹھ کے پڑھا تو ہے نہیں، اس کو یہ تو پتہ نہیں، ناسخ منسوخ کا تو علم نہیں ہے، اس کو اصول حدیث نہیں آتے، اصول فقہ نہیں آتے، اصول قرآن نہیں آتے، جس کی وجہ سے وہ مار کھاتا ہے اور امت کو گمراہ سے گمراہ کرتا چلا جاتا ہے۔ امام صاحب نے ہر گدی نشین کو یہ سبق دیا جتنی بڑی گدی کا وارث ہو، لیکن یہ دیکھنا مجھ امام زین العابدین سے بڑی گدی کسی کی نہیں ہے۔ میں حضرت امام حسین اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی فیضان کا بھی وارث ہوں، ان کے روحانی فیضان کا بھی وارث ہوں۔ دیکھو میں غلام در غلام کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوئے ہچکچا نہیں رہا، تم نے بھی دین سیکھتے ہوئے ہچکچانا نہیں ہے، بلکہ دین کو حاصل کر کے پھر مسند تدریس پہ براہمان ہو رہا ہے۔ یہ حضرت امام زین العابدین کا پہلا فیصلہ ہے، پہلا فیصلہ ہے گدی نشین وہ ہونا چاہیے، تمہارا پیر وہ ہونا چاہیے جو دین و اسلام کو جانتا ہو۔ ایسا گدی نشین نہیں ہونا چاہیے جس کو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہ مانگی رہے، ایسا ہمارا جہاں نہیں ہو سکتا جس کو جب وہ کہا جائے کہ ختم شریف پڑھ تو اس کو ختم بھی نہ پڑھنا ہے، تو وہ پیر کیسا ہوا؟ ایسا وہ پیر ہوتا ہے؟ تو لہذا وہ پیر ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا، وہ بڑا ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ امام زین العابدین نے عقل فیصلہ فرمایا تمہارا پیر وہی ہونا چاہیے جو امام زین العابدین کی طرح علم دین سیکھتا ہو، اور علم دین سیکھ کر پھر وہ گدی پہ بیٹھے گا، پھر امت کے عقائد کو، نظریات کو، فکر کو وہ درست کر سکتا ہے، پھر ہی وہ حقیقت میں وہ گدی کا وارث بن سکتا ہے۔ تو لہذا یہ بات آپ آگے نکل جائے گی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ وفد آیا تو وفد آ کے بیٹھا، عراقی وفد، گفتگو شروع ہو گئی۔ اب گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے کہا فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ وفد کہنے لگا، انہوں نے خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کی بابت کچھ پوچھا، اور پوچھا اس انداز میں جیسے کو تنزیہ پوچھتا ہے۔ حضرت امام صاحب سے، امام زین العابدین سے وہ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ، ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی آپ کا نظریہ کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بات سن کے حضرت امام صاحب کیا فرمانے لگے؟ امام صاحب فرمانے لگے ٹھیک ہے تمہیں بتاتے ہیں مسئلہ تو پوچھنے آئے ہو، پہلے سوال تو درست کرو، تم نے ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا ہے؟ حالانکہ ہاں اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تو جائز ہے، لیکن امام صاحب نے پکڑ کی وہ عراق سے آئے تھے، وہ ابو بکر کو صدیق نہیں مانتے تھے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں مانتے تھے، سچا نہیں مانتے تھے،
اس وجہ سے اندر چور تھا، اور اندر والی چوری حضرت امام صاحب نے پکڑی، فرمایا پہلے سوال درست کر، ابو بکر نہیں کہنا ہے فقالوا فی ابا بکر الصدیق، پہلے سوال درست کر، مجھے یہ پوچھ ابو بکر صدیق کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، پہلے صدیق کیا ان کو؟ وہ وفد میں سے ایک بندہ بولا، کہنے لگا کہ آپ ان کو صدیق مانتے ہیں، یعنی آپ اس نے فل پریشر ڈالا حضرت امام صاحب کے اوپر کہ امام صاحب مجھے کہیں گے کہ میری زبان پھسل گئی، مجھے مغالطہ لگ گیا ہے، میں جذباتی ہو کے یہ بات کہہ گیا، کہنے لگا کہ کیا آپ ان کو صدیق مانتے ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری ماں تجھے روئے گی، تو یہ جملہ بولتے ہوئے بولنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ میں نے یہ جملہ، میں نے ابو بکر کو صدیق میں نے نہیں کہا، حضرت امام حماد، حضرت امام زین العابدین سمجھنے لگے، اور یہ لقب ابو بکر کو صدیق کا لقب ہے، یہ میں نے نہیں دیا، جو اس کائنات میں سب سے بہتر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کہا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں ان کو صدیق کہنے والا؟ اور جو اس کائنات میں سب سے مبرہ، منزہ، سب سے اعلیٰ اور ارفع شخصیت ہے جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کہا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں صدیق مانتا ہوں؟ نہیں، فرمایا وہ تو سب سے خیر والے بندے نے ان کو صدیق کہا ہے، میں نے ان کو صدیق تھوڑے کہا، میں نے تو تمہاری غلطی نکالی کہ تم نے غلط حمل کیا ہے، ان کو ابو بکر کے ساتھ صدیق بھی کہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بھی کہو۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی ان کو سچا مانتے ہیں، آپ بھی صدیق مانتے ہیں؟ آپ اگلے جملے سنیے، امام صاحب نے فرمایا، امام صاحب فرمانے لگے اخبرونی انتم، مجھے بتاؤ، مجھے جواب دو۔ کیا جواب دو؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے سورہ حشر ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے۔ حضرت امام صاحب نے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 تلاوت فرمائی، تلاوت فرماتے ہوئے امام صاحب نے قرآن جی ان کے سامنے رکھا، سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کی تلاوت فرمائی، فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے، یعنی جو مکے سے نکلے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے چلے گئے، اپنے گھر بھی چھوڑے، اپنے مال بھی چھوڑے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینے پہنچ گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، اے محبوب جنہوں نے اپنے مال چھوڑ دیے، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، جو اپنی جانیں لے کے تیرے ساتھ مکے سے مدینے آ گئے، یہی لوگ سچے ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، جو مہاجر ہو گئے، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے گئے۔ تو حضرت امام صاحب امام زین العابدین فرمانے لگے او بتاؤ عراقیوں، بتاؤ مجھے یہ جو آیت ہے تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے؟ آپ جملے سنیے، امام صاحب فرمانے لگے یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے، کیا یہ تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے نہ جی، پاؤں تلے سے زمین تو نکل گئی، ان کو پتا تھا کہ اب اگلا مرحلہ
جان ٹپک آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کھلے بھی پڑ جائیں، ممکن ہے. کیا لگے نہیں جی ہمارے آپ میں تو نازل نہیں ہوئی. فرمایا کن کے لیے نازل ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے سرکار کے صحابی. تو حضرت امام صاحب فرمانے لگے اللہ کیا فرما رہا ہے ان کے لیے؟ اولئک هم الصادقون، وہ وہی لوگ سچے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. ان کو صدیق تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، تو لہٰذا وہ صدیق ہو گئے. اگلی اب آیت اگلی پڑھی، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9. حضرت امام صاحب نے آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائی. فرمایا اب آ جاؤ آیت نمبر 9 پہ. اب انصار کا ذکر ہے اس کا. حضرت امام صاحب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. حضرت امام صاحب فرمانے لگے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا وہ لوگ جو رہائشی تھے یعنی انصار صحابہ جو پہلے مدینے میں رہائشی تھے اس دار کے اندر یعنی دار مدینہ کو کہتے ہیں. فرمایا جو پہلے مدینے میں رہائشی تھے وہ ایمان لائے، جو ان کے بعد آنے والے مہاجر ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وَيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، انہوں نے نبی کے دین کے لیے ہجرت کرنے والوں سے محبت فرمائی ہے، ان سے محبت فرمائی. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. امام صاحب کہنے لگے میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان کے دلوں کے اندر جو حاجت تھی کن کے، جو مکہ چھوڑ کے مدینے میں گئے جن میں حاجت کیا تھی؟ آقا آپ کے دین کے لیے گھر چھوڑ کے آ گئے، چاہیے کہ ہمیں یہاں گھر مل جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کو خرید گھر دیے، وہ کہنے لگے مال مل جائے. انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کو مال بھی دیا، وہ کہنے لگے ازواج مل جائے. انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کو ازواج بھی عطا فرمائی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جنہوں نے قربانیاں دیتیاں نے نا وہ انصار صحابہ جنہوں نے مدینہ شریف کے اندر مکی بھائیوں کی خدمت کی ہے، اللہ نے ان کو کیا ڈگری عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پہ ہم نے کامیابی کا سہرا سجا دیا. حضرت امام صاحب فرمانے لگے بتاؤ وہ عراقیوں اور بتاؤ یہ آیت تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں سکتا ہمارے حق میں تو نازل ہوئی. فرمایا نہ مہاجروں والی آیت تمہارے حق میں، نہ انصاروں والی آیت تمہارے حق میں. اب تیسری آیت پڑھی امام صاحب نے اسی صورت کی تیسری آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. امام صاحب کہنے لگے آؤ اب میں تمہیں تیسری آیت سناتا ہوں. اب تیسری آیت سن کے نا تم نے جوتے نہیں پہنے، جوتے نہیں پہنے، فوراً ٹانے بھی نہیں ہوئے. اگر 2 منٹ بھی رک گئے تو بڑی کھڑکائی ہوگی، لٹریشن بڑی ہوگی. حضرت امام صاحب نے اب تیسری آیت پڑھی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حشر کے بعد آیت نمبر 10 ہے. اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. حضرت امام صاحب کہنے لگے جو ان کے بعد آنے والے کون؟ مہاجروں کے بعد، انصار کے بعد، انصار اور مہاجروں کے بعد جو ایمان والے آنے والے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ہم سے پہلوں کو بھی بخش دے، بعد والوں کو بھی بخش دے. مطلب کیا ہے؟ جو لوگ اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے جو ان کے عقیدے پہ وقت گزارے، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے. تیسری آیت
یہ بھی تمہارے لیے کوئی نہیں، تمہارا نام ان کے اندر کوئی نہیں، کیونکہ یہاں بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے سبقونا بالایمان، ایمان والوں کی، لہذا تم ابو بکر صدیق کے دشمن ہو، عمر کے دشمن ہو، عثمان کے دشمن ہو، تمہارے اندر ایمان کیسے آ سکتا ہے؟ تم بے ایمان ہو، اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، لہذا اب کیا کرو، اب کیا کرو؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے اب کیا کرو؟ میں نے آپ کو بتایا بھی بولتے ہوئے، میں نے کہا ہے کہ امام صاحب نے آپ فرمایا 20 منٹ ہو جاؤ جی، اگر 2 منٹ بھی رک گئے نا اب کیا ہوگا؟ لتریشن ہوگی، اب تمہاری کھڑکائی ہوگی، لتریشن ہوگی، اب بھاگو، اخرجو، آپ نے فرمایا نکل جاؤ، یعنی اگر اس کو اردو کے اندر ترجمہ کریں تو امام صاحب فرمانے لگے دفع ہو جاؤ، اٹھو اور دفع ہو جاؤ، جس کے دل کے اندر ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کا بغض ہے، وہ حضرت امام زین العابدین کے بارگاہ میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آپ نے اس وفد کو بھگا دیا جس کے سینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا بغض تھا، حضرت فاروق اعظم کا بغض تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو بڑے مٹکے چلتے رہے، بڑی لڑائیاں ہوتی رہی، بڑے معاملات ہوتے رہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے علی مرتضیٰ کا حق غصب کر دیا تھا۔ اس آڑ میں آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی آڑ میں آ کر صحابہ کرام کے اوپر بہت زیادہ لعن طعن کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی سینٹ کو، جو ہماری سینٹ نے صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور امہات المومنین کی تقدیس کے لیے انہوں نے بل پاس کیا کہ جو بھی ان کی گستاخی کرے گا 10 سال اس کو سزا دی جائے گی۔ لہذا ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جن ساتھیوں نے اس کار خیر کے اندر حصہ ملایا، اللہ ان کی عمروں کے اندر، رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ اتنا بڑا انہوں نے کارنامہ کیا، ہم نے اہل سنت و جماعت کے اوپر بہت زیادہ احسان فرمایا۔ اور اس کائنات کے اندر آپ پوری دنیا کے جتنے بھی مسالک ہیں آپ ریسرچ کریں، ہر مسلک کو دیکھیں، کوئی نہ کوئی مسلک ایسا آپ کو نظر آئے گا جو کسی نہ کسی آڑ میں کوئی کبھی صحابی کو گالی دیتا ہوگا، کبھی وہ اہل بیت طاہر کے بارے میں بغض رکھتا ہوگا، کبھی وہ صوفیہ کرام کی جب وہ تعلیمات کا منکر ہوگا، جو اولیاء کرام کا منکر ہوگا، کبھی وہ علماء کرام کی بارگاہ میں بھگدڑ کرنے والا ہوگا۔ کائنات کے اندر ایک ہی مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت ہے، جو صحابہ کا بھی ادب کرتا ہے، اہل بیت طاہر کو بھی درجہ نجات سمجھتا ہے، اور اولیاء کرام کے ذکر کو بھی گناہ کا کفارہ سمجھتا ہے۔ تو لہذا ہم اہل سنت و جماعت کو انتہائی اس مسئلے پہ خوشی ہوئی ہے، اور ہمیں انتہائی مسرت ہے کہ اللہ کرے کہ اب یہ قانون بن گیا ہے، اللہ کرے ہمارے قانون دان اس کے اوپر عمل بھی کروا لیں۔ اب 295 سی تو بڑی ہوئی ہے بڑی دیر سے ہمارے ملک میں، لیکن 295 سی کے اندر چھیڑ چھاڑ تو کی جاتی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اللہ کرے یہ قانون تو بن گیا ہے، عمل درآمد بھی حکومت کروانے والی بن جائے۔ تو قانون تو چلو کم از کم پاس ہوا، ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ، ہمیں کامل یقین ہے، اور ہمیں اپنے شہداء کی شہادتوں کے اوپر کامل یقین ہے، جنہوں نے پاکستان بناتے وقت جان میں شہادت نوش کیا تھا، اور جب وہ شہادت دے رہے تھے وہ یہی الفاظ کہہ رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ اور ہمیں یہ کامل یقین ہے جس پاکستان کی سرحدوں کے اندر 18 لاکھ شہداء کی خون موجود ہے، اس ملک کے اندر انشاءاللہ الرحمن ایک دن نظام مصطفیٰ کا سورج ضرور طلوع ہوگا، سرکار کے نظام جب رائج ہوگا پھر 295 سی کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا، اور آج وہ قانون صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور امہات المومنین کے لیے جو بنایا گیا ہے انشاءاللہ الرحمن اس کے اوپر بھی عمل کرا، اور جب وہ حکومت کر کے دکھائے گی، وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ نے نہ دیکھا، ہماری آنے والی نسلیں اس کو ضرور دیکھے گی، کیونکہ ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں اس معاملے میں جب وہ ہمیشہ اسٹرگل کرتی رہے گی، ہمیشہ جدوجہد کرتی رہے گی، ہم نے ہمیشہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے رہنا ہے، تاکہ ایک دن ایسا ہے کہ ہمارے بچے بچے کی زبان پر ہر دکھ کی دعا ہے نظام مصطفیٰ،
صرف یہ نعرہ ہوگا تبھی ہمارا ملک پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا، اور زمانہ اس کی ترقی کو دیکھ کر جب وہ حشر کیا کرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ایک وقت آنے والا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔